اسلامک چینل پہ ایڈی تو مل جائے گی اسلامک چینل پہ بھائی اس کا ایکو بند کر دیں دھمک اور ڈبلنگ بھی بند کر دیں بالکل سادہ رکھیں مولانا اٹھتے ہیں بھئی آپ لوگ قدر خاموشی کا مظاہرہ کریں تھوڑا بچوں کو کہہ دیں بھی 2 منٹ چپ بیٹا اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے تو تھوڑا خاموشی کا مظاہرہ کرو آپ باہر والوں کو بھی تھوڑا روک دیں دیکھو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے تو شور شرابے میں کیوں کرنا ہے ذرا ایک بندہ آرام سے جائے بچوں کو مارے نہیں پیار سے کہیں بیٹا خاموشی ایک ساتھی جائے نا ان کو بتائے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے معزز ساتھیوں آج 16 اکتوبر 2021 بروز ہفتہ ہے اور آپ کے یہاں 48 پل ضلع وہاڑی میں حاجی ممتاز صاحب کی دعوت پر حضرت مولانا قاری آصف رشیدی دامت برکاتہم کے واسطے سے مولانا عبدالمالک کے واسطے سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں اسٹیج پر ہمارے محترم مکرم دوست حضرت مولانا جمشید اقبال دامت برکاتہم موجود ہیں میں ان تمام کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں چند باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کے حوالے سے کرنے لگا ہوں میرے دوستو رسول اللہ کی آمد کی بات تو ہم کرتے ہیں لیکن آمد کیوں ہوئی ہے اسے بھلا دیتے ہیں بھائی آمد کا معنی ہے حضور پاک آئے ہیں اور مقصد آمد کا معنی ہے کیوں آئے ہیں دیکھو بڑی بات یہ نہیں ہے کہ کوئی آئے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کیا پیغام لایا ہے آپ کے اور میرے پاک پیغمبر آئے ہیں تو آپ کو اور مجھے برے عقائد سے بچا کے سچے عقائد کی طرف متوجہ کرنے آئے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے آنے کی وجہ یہ ہے حضور پاک نے شرک کو چھڑا کر توحید کی دعوت پر مضبوطی کرانی ہے حضور پاک کے آنے کی وجہ یہ ہے رسول اللہ نے بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کے بندوں کے خدا کی عبادت پر لگانا ہے حضور پاک علیہ السلام کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ کفر کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کی روشنیوں کی طرف لانا ہے حضور پاک کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کا بندہ بن جائے وہ اللہ کے سے لے کر مخلوق تک سب کے حقوق ادا کرنے والا ہو کسی کے حقوق کو کھانے والا نہ ہو عقائد بھی ٹھیک ہوں اعمال بھی ٹھیک ہوں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے بندے کا عقیدہ برباد ہو یا ایسا کام نہ کرے جس سے حضور پاک کے طریقے کو چھوڑنے کی بدنصیبی مل جائے بلکہ ایسا طریقہ اختیار کرے کہ اللہ کی بات کو رسول اللہ کے طریقے پر پورا کرنے والا بن جائے ہمارے پاک پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے وہ نبی ہمیں دیا ہے بلکہ وہ امام الانبیاء ہمیں دیا ہے جو تمام پیغمبروں سے بڑھ کے اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں حضور پاک امام الانبیاء ہیں اور امام کہاں ٹھہرتا ہے
آپ کو پتا ہے امام اس جگہ پہ ٹھہرتا ہے نہ جس کے آگے کوئی ہوتا ہے نہ اس کے برابر کوئی ہوتا ہے. تو ہمارے پاک پیغمبر امام الانبیاء ہیں، نہ حضور کے آگے کوئی ہے نہ حضور کے برابر کوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے معاملات میں، اپنے عقائد میں، اعمال میں برادری کو، قوم کو، قبیلے کو، اپنی مرضیات کو نہ دیکھیں بلکہ رسول اللہ کے حکم کو دیکھیں. وہ شادی ہو، وہ غمی ہو، وہ خوشی ہو، وہ تجارت ہو، وہ باقی معاملے ہوں، تمام معاملات میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں. اگر صرف ہم حضور پاک کے آنے کی بات کریں، تعلیمات چھوڑ دیں، پیغمبر کی آمد کی بات کریں، احکامات چھوڑ دیں، پیغمبر کے آنے کا ذکر کریں، آنے کی وجہ کو چھوڑ دیں، خدا کی قسم ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم کامیاب تب ہیں، ہم کامران تب ہیں، ہم نجات یافتہ تب ہیں جب ہمیں حضور پاک کے آنے کے ساتھ آنے کے مقصد پہ بھی عمل کرنا. میرے ساتھیوں، میں ایک دو باتیں یہاں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ آپ توجہ سے میری بات سمجھ پائیں. اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا ہے جس کا تعارف، جس کی پہچان اس کے آنے کے بعد نہیں ہے بلکہ اس کے آنے سے پہلے ہے. دنیا میں لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد لوگ جانتے ہیں فلاں کا بیٹا پیدا ہوا، فلاں کا پوتا پیدا ہوا، فلاں کا نواسا پیدا ہوا. ابھی پیدا نہ ہو، پتہ ہی نہیں ہے پوتا ہے یا پوتی ہے، نواسا ہے یا نواسی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، پتہ ہی نہیں ہے. لیکن میرے پاک پیغمبر وہ ہے، آنے سے پہلے حضور پاک کے مقام کو لوگ جانتے ہیں، حیثیت کو جانتے ہیں، مرتبے کو جانتے ہیں، رتبے کو جانتے ہیں، درجے کو جانتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام وہ ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے دنیا حضور سے واقف ہو چکی ہے. میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں. مستدرک حاکم میں امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ المتوفہ 405 ہجری، آج سے تقریباً 1050 سال پہلے کے آدمی ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے اپنے تعارف آنے سے پہلے کرانے پر ایک واقعہ ارشاد فرمایا. واقعہ یہ تھا کہ حضور پاک نے فرمایا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت آدم کو جنت میں بھیجا، ان سے بھول ہو گئی، بھول کی پاداش میں رب نے زمین پہ بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام اپنے بھول کی اللہ پاک سے معافی مانگتے، اپنے بھول کی اللہ پاک سے معافی کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یوں دعا کرتے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مولا میرے خطا یعنی میری بھول کو معاف فرما دے. اللہ اگر آپ نے بھول کو معاف نہ کیا، آپ کی رحمت میں کمی نہیں ہے، لیکن جس کو معافی نہ ملے معاملہ اس کا کم ہو جاتا ہے. یہ دعا مانگتے، یہ دعا قرآن کریم میں ہے. ایک دعا اور مانگتے، وہ حدیث پاک میں ہے، یوں مانگتے، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر علی. مولا مجھے محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کے واسطے اور وسیلے سے میری بھول کو معاف فرما دے. حضور پاک نے فرمایا جب پیغمبر علیہ السلام حضرت آدم نے میرا واسطہ دیا، رب کریم نے فوراً پوچھا، یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ. ابھی حضور پاک دنیا میں نہیں آئے، اے آدم علیہ السلام تو حضور پاک سے تعارف کیسے رکھتا ہے؟ ان کی پہچان آپ کو کیسے ہے؟ ان کی شناسائی آپ کو کیسے ہے؟ حضرت آدم نے عرض کیا، لما خلقتنی بیدک، میرے مولا جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرائیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کی عرش پر ایک عبارت لکھی ہوئی پڑھ لی. وہ عبارت یہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
फज़नन्तु अन्नहु अहब्बुल खल्क़ि इलैक, मैंने आपके नाम के साथ मोहम्मद करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम का नाम देखा तो मैं समझ गया ये आपकी अहम मखलूक है, आम की बात नहीं, बड़े दर्जे की बात है, इसलिए आपने अपने नाम के साथ इनके नाम को जोड़ा है। सालतुक बिहक्किही या मौलाया, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने हुज़ूर पाक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता इसलिए दिया है कि इनके वसीले से मेरी भूल को माफ फरमा। रब ने फरमाया या आदम गफरतु लक वलौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुक, ए आदम अलैहिस्सलाम, मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन याद रखना इसे ना आना होता जिसका वास्ता दिया है तो तुम्हें भी पैदा न करता। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? इस बात से एक बात समझाने के लिए कि हमारे पाक पैगंबर वो है, अभी आए नहीं है, आने से पहले इनका तारुफ मौजूद है। अच्छा, इस पर एक और बात, हमारा अकीदा और नजरिया है कि नबी अल्लाह का शागिर्द होता है, वो किसी और से नहीं पढ़ता। नबी को स्कूल, कॉलेज, मदरसा, ट्यूशन सेंटर, यूनिवर्सिटीज में जाना नहीं पड़ता, वो अल्लाह से इल्म और अमल लेकर उम्मत को इल्म और अमल देता है। वो डायरेक्ट अल्लाह का, बराह रास्त अल्लाह का शागिर्द होता है। वो दुनिया में किसी के सामने घुटने फैला कर नहीं बैठता और जानो तलम्मुस तय करके नहीं बैठता जी मेरा कोई उस्ताद हो, मुझे कोई पढ़ाए। इसकी दलील इसी हदीस पाक में मौजूद है। हजरत आदम ने अल्लाह के अर्श पे लिखी हुई इबारत को किस वक्त पढ़ा? फरमाया जिस वक्त मुझ में रूह आई, मैंने आंख से देखा तो आपके लिखे हुए अर्श पे इबारत को पढ़ लिया। हजरत आदम अभी किसी से पढ़ने नहीं गए थे, कोई मदरसा ज्वाइन नहीं किया था, कोई स्कूल नहीं देखा था, किसी उस्ताद के पास नहीं गए। इनके अंदर रूह आई, आंख खुली और इबारत पढ़ ली, पता चला नबी अल्लाह का शागिर्द होता है, किसी और का नहीं है। इसीलिए याद रखना, हमारे पाक पैगंबर भी अल्लाह के शागिर्द हैं। हुज़ूर पाक का लक़ब अल उम्मी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी। लोग उम्मी का माना अनपढ़ करते हैं। अनपढ़ करना ये आदाब के खिलाफ है। अनपढ़ करना ना मुनासिब तर्जुमा है। उम्मी का तर्जुमा अनपढ़ होता है, लेकिन उस वक्त जब निस्बत किसी आमी की तरफ हो, जी नहीं, जब हुजूर की तरफ हो। माना ये नहीं है पैगंबर अलैहिस्सलाम को अनपढ़ किस बुनियाद पे कहते हो? हुजूर पाक पर जो किताब उतरी है उस किताब का एजाज ये है, दुनिया के बड़े बड़े मिंतीक, दुनिया के बड़े बड़े बोलने वाले अरब के शुअरा, जिनकी बांदियां, जिनके गुलाम भी 100 अशआर के कसीदे और नज़्में याद कर लेते थे, जो खड़े होकर एक अशआर का कसीदा पढ़ते तो बस करने पे ना आते, उनके ताकत की बस हो गई थी। हुजूर पाक के कलाम जैसा कलाम नहीं ला सके थे, रसूलुल्लाह के कुरान जैसा कुरान नहीं ला सके थे, रसूलुल्लाह पे उतरने वाली किताब जैसी कोई किताब की फातु बिसूरत मिन मिस्ली, एक सूरत भी नहीं बना पाए। उक़बा बिन अबी मुईत ने दाएं बाएं से खींचा तानी करके एक जुमला बना डाला, अल्फील मलफील वमा अदराका वमा अदराका मलफील लहू ज़ंबुन कसीर व खुर्तुमुन तवील। ये लफ्ज बनाए, लोगों ने कहा ओए जा, हमें चराने आया है। ये तो अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराका मलकारिया की नकल उतारी है। अलहाक तुम अलहाक का वमा अदराका मलहाका की नक्काली की है। ओए अपने लफ्ज ला, मोहम्मद करीम के कलाम के मुकाबले में ला, वो न ला सके, उनकी बस हो गई। हुजूर पाक पर ऐसा कलाम आया है, अनपढ़ तर्जुमा नहीं हो सकता। हाँ, तर्जुमा करना है तो यूं करें, हुजूर पाक अल्लाह के शागिर्द हैं। पैगंबर के लिए ये तर्जुमा मुनासिब नहीं है। और मेरे दोस्तों, मैं एक बात कह रहा हूँ, नबी अल्लाह का शागिर्द है। शायद आपके ज़हन में आए, जिब्राइल अमीन आते थे, आकर हुजूर पाक को जो बात बताते
हुजूर पाक याद करके उम्मत को सुना देते, जिब्राइल बताते, हुजूर याद करते, उम्मत को सुनाते, तो क्या जिब्राइल पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद बन सकता है? मैं मिसाल दे रहा हूँ कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमतुल्लाह की। वो फरमाते हैं जी नहीं, हुजूर पाक के उस्ताद अल्लाह है, जिब्राइल नहीं है। तो क्या फिर जिब्राइल को कहाँ ले जाओगे? अल्लाह की बात तो ये लेकर पैगंबर के पास आते थे, हुजूर पाक उम्मत को सिखाते। क्या इसकी मिसाल ऐसे है, कारी मोहम्मद तैयब कासमी किसी को खत लिखता है, वो खत पेन से लिखता है, कलम से लिखता है। मैं पेन से लिखूंगा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप खैरियत से हैं, उम्मीद है आप ठीक होंगे, मेरे ऊपर भी अल्लाह का करम है, आजकल यूं चल रहा यूं चल रहा यूं चल रहा, आपका खैरंदेश मोहम्मद तैयब कासमी मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद कहते मैंने खत लिख के भेज दिया। जब दूसरे के पास गया वो क्या कहेगा? वो कहेगा मोहम्मद तैयब ने खत लिखा है। तो क्यों कहेगा? हालांकि तैयब ने नहीं लिखा, तैयब के पेन ने लिखा है, तैयब की कलम ने लिखा है। कहो तैयब के पेन ने खत लिखा? कहते जी नहीं, अगर पेन ने लिखा तो खुद लिखता, कलम ने लिखा खुद लिखती। उस पेन और कलम को जब तक तैयब के हाथों ने हरकत नहीं दी वो खत तहरीर नहीं हुआ। पता चला ये कलम दरमियान में वास्ता है, असल कातिब मोहम्मद तैयब है। तो मेरे दोस्तों ये बात ध्यान में रखना, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इल्म व अमल भेजा, जिब्राइल फरिश्ते के जरिए भेजा। जिब्राइल की मिसाल कलम सी है, जिब्राइल उस्ताद नहीं है, जिब्राइल टीचर नहीं है, जिब्राइल हुजूर का मुअल्लिम नहीं है, जिब्राइल हुजूर का मुदर्रिस नहीं है। पढ़ाने वाला, इल्म व अमल देने वाला अल्लाह है, लेने वाला रसूलुल्लाह है। जिब्राइल एक वास्ता है, आप उस्ताद नहीं मान सकते। मेरी बात का मतलब आने से पहले रसूलुल्लाह से दुनिया वाकिफ है। आओ मैं एक बात और करता हूं, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुतबा, दर्जा, हैसियत ऐसी है कि आने से पहले दुनिया यूं तारुफ रखती है। तवज्जो है आपकी? सबकी है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह सीरतुल मुस्तफा के जिल्द अव्वल में लिखते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबाओ अजदाद में अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब चलाया है उसका असर हुजूर पाक के आबाओ अजदाद के चेहरे पे यूं था कि कोई मुखालिफ भी उनका सामना करने की ताब नहीं रखता था। क्या हुआ? ये पैदाइश नबवी से 50 या 55 दिन पहले अबरहा जलील हुआ है, जो लश्कर लाया हाथियों का, काबा को गिराने आया। उसने आने से पहले अपनी पॉलिसी यूं वज़ा की थी कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के जो आबाओ अजदाद में हुज़ूर पाक के दादा हजरत शैबतुल हम्द अब्दुल मुत्तलिब थे, इनके बारे में इल्म किया, मालूमात ली कि काबा का मुतवल्ली कैसा बंदा है, फोर्स रखता है, फौज रखता है, लश्कर रखता है या नहीं। लोगों ने बताया वो तो तने तनहा मुतवल्ली है। कहा जी ठीक है। एक जगह से गुजर रहा, ऊंटों के रेवड़ को देखा, पूछा ये किसके हैं? कहा ये तो अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट हैं, ये जहां चल रहे हैं काबा के मुतवल्ली के हैं। उन्होंने कहा जी पकड़ लो। वो ऊंट उसने पकड़ ली है ताकि इनके मालिक को पता चलेगा, वो मेरे पास आकर भीख मांगेगा, मेरा माल मुझे दे दे। इसे नहीं पता हजरत अब्दुल मुत्तलिब तो हुजूर के वालिद के भी अब्बा हैं। जब पता चला हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों को साथ लिया और अबरहा के पास पहुंच गए। कहते हैं जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब दरबार में पहुंचे, अबरहा बादशाह अपने तख्त पर बैठा था, तो हुज़ूर पाक के दादा जान के चेहरा अनवर की वजाहत को देख के ना अपनी जगह टिक न सका। इसके दिल में आया कि इसे अपने साथ अगर मैंने बिठा दिया अपने जो है ना उस पर तख्त पर, तो मेरी बेइज्जती है, और मैं नीचे बैठा तो मेरी फिर भी बेइज्जती है, क्या करूं? आखिर खड़ा हुआ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए,
اس نے جب ان سے سلام دعا ہوئی تو خود بھی نیچے بیٹھا، انہیں بھی ساتھ بٹھا لیا۔ حضرت عبد المطلب سے کہا کیسے آئے؟ اس نے سمجھا کوئی معافی مانگنے آئے ہوں گے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میرے اونٹ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میں تمہارے خدا کا گھر گرانے آیا ہوں، تمہیں کعبے کی فکر نہیں ہے؟ جس گھر کے متولی بنے پھر رہے ہو تمہیں اونٹوں کی فکر ہے؟ وہاڑی کے دوستو، مولانا کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے ایک تاریخی جواب دیا، کہو یا ابرہا انا رب الابل وللبیت ربہ، کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے میری چیز دے، گھر کا مالک اللہ ہے، آ تیرا حشر کیا ہوتا ہے، وہ تجھ سے نمٹ لے گا۔ اس نے اونٹ چھوڑ دیے، وہ 200 اونٹ لے کر واپس ہوئے۔ ابرہا جب چلا نا، اس کے آنے سے پہلے حضرت عبد المطلب نے سب کو جمع کیا اور لے کر پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ چلے گئے اور خانہ کعبہ اور اس جگہ کو خالی کر دیا، اور جاتے ہوئے مجمع کو ساتھ رکھا، سب کو کمر کے پیچھے، اور یوں کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑا اور اللہ سے دعا کی، اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالکا وانصر علی آل السلیبی وآبدیہ اليوم آلکا لا یغلبن سلیبہم ومحالہم ابدا محالکا جروا جمیع بلادہم کی یسبوا عیالکا۔ میرے مولا آج ایمرجنسی آ گئی، میرے اللہ آج اضطرار آ گیا، میرے اللہ آج ہمارے اوپر خطرہ منڈلا رہا، ایک ریاست کا بادشاہ اپنی ریاست کی طاقت اور لاؤ لشکر کے ساتھ تیرے گھر پہ حملہ آور ہونے آیا ہے، یہ اہل سلیب اٹھا کر تیرے اوپر الزام تراشی کرنے آئے ہیں، اللہ ان کے ساتھ معاملہ طے کر لے۔ انہوں نے ہاتھی اپنے پورے شہروں کے اکٹھے کر کے تیرے گھر اور تیرے گھر کے متولیان کو خراب کرنے کی نیت سے سفر کرا دیا ہے، میرے مولا یہ در تیرے حوالے، اب تو جان اور یہ جان۔ پھر کیا ہوا؟ دنیا جانتی ہے کاسف مأکول، کاسف معقول اس نوالے کو کہتے ہیں جس کو بندہ چبا کے اگل دے تو اس کی حیثیت و حیت ہی بدل جاتی ہے۔ تو رب نے فرمایا ان پر جب پتھر برسے نا، ایسے برسے کہ یہ ایسے ہو چکے تھے جیسے یہ نوالا کھائے ہوئے چبائے ہوئے کسی نے اگل دیا۔ میری بات کا مطلب رسول پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضور کی وجاہت آباء و اجداد کے چہرے میں ایسی تھی۔ حضرت عبداللہ رسول اللہ کے ابا جان رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا کاندھلوی نے سیرت المصطفیٰ میں امام سہیلی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کر چلے تھے بنو زہرہ میں شادی کے لیے۔ رسول اللہ کی والد مکرم کی شادی ہو رہی تھی حضرت ام آمنہ سے۔ جب حضور پاک کے والد مکرم ایک جگہ ایک خیمے سے گزرے، کہتے ہیں وہ بالا خانہ تھا، وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی جو تورات انجیل جانتی تھی، انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ اوپر سے نیچے آئی، انہوں نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور اس نے اپنی طرف متوجہ کیا تو انہوں نے ہاتھ چھڑا کے کہا ان الکریم یحمل عرضہ و دینہ، جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ اپنی جان کا تحفظ بھی کرتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ چلے گئے، شادی ہوئی، 3-4 دن وہاں گزارے اور واپسی ہوئی۔ جب یہ واپس آ رہے تھے اس خاتون نے بندے لگا رکھے تھے کہ یہ مسافر واپس آئے تو مجھے ملانا۔ وہ آئے تو اس عورت کو انہوں نے بتایا، وہ اتر آئی، انہوں نے حضرت عبداللہ کے چہرے کو دیکھا تو حضرت عبداللہ نے سمجھا پھر مصیبت گلے فٹ ہو رہی ہے، انہوں نے کہا جی نہیں، اب مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں ہے، میں نے تورات انجیل کے صفحات پڑھے تھے، اس میں آخری نبی کے جو نسب کی خوشخبری کے چہرے کے علامات تھے، عبداللہ وہ آپ کے چہرے میں آپ کے ماتھے میں موجود تھے، میں چاہتی تھی کہ یہ میرے اندر منتقل ہو جائے لیکن اب وہ آثار یہاں نظر نہیں آ رہے، مجھے حاجت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا رسول پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے کس طرح معاملات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ رتبہ اور مرتبہ دیا ہے کہ آنے سے پہلے دنیا واقف۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ان کو کسی نے خط لکھا ہمارے پیغمبر کے تذکرے پہ، انہوں نے جواب دیا اور رات کو شروع کیا، اذان صبح ہو گئی۔ وہ خط نہیں ہے، اب وہ سیرت النبی کی ایک کتاب ہے النبی الخاتم کے نام سے، اس کے شروع میں ایک بڑا عجیب جملہ فرماتے ہیں مولانا گیلانی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں دنیا میں یوں تو سب آئے
سبھی آئے، سبھیوں میں آئے، سبھی اوقات میں آئے، لیکن آئے جانے کے لیے وہ ایک ہی ہے، میرا پاک پیغمبر، جو آیا آنے کے لیے، آ کر چھا جانے کے لیے۔ تو میرے دوستو، یہ تو حضور آئے ہیں، آپ کو مجھے رب نے پیغمبر دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیغمبر کی منہیات سے رکیں اور اوامر پہ عمل کریں۔ اب سنیے، میرے پاک پیغمبر جو مقصد لے کر آئے ہیں اتنے بڑے رتبے کے ساتھ، وہ مقصد کیا ہے؟ دعوت توحید پیغمبر نے دی ہے، ہمیں توحید کے عقیدے کو مضبوط رکھ کے شرک سے بچنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی رسالت کی دعوت دی ہے، ہمیں پیغمبر اسلام کی رسالت کو مان کے منکرین رسالت سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ پیغمبر کریم نے ہمیں بتایا ہے سجدے کا اہل صرف اللہ کی ذات ہے، ہمیں سجدہ فقط اللہ کو کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا ہے نماز جیسی عبادت اللہ کے لیے ہے، لہذا عبادات میں ہمیں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں پیارے پیغمبر نے نماز سے لے کر روزے تک، روزے سے لے کر حج تک، حج سے لے کر زکوٰۃ تک، زکوٰۃ سے لے کر غمی خوشی کے تمام معاملات تک ہمیں احکام دیے ہیں، ہمیں ماننا چاہیے۔ سچ کی بات بتائی، ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ پیغمبر نے عفت بتائی ہے، زنا سے بچنا چاہیے۔ پیغمبر نے امانت بتائی ہے، خیانت سے بچنا چاہیے۔ پیغمبر نے آنکھ کی پاکیزگی، طہارت میں بد نظری سے بچنے کا حکم دیا ہے، ہمیں آنکھ کو پاکیزہ رکھ کے نجاست سے، بد نظری سے بچانا چاہیے۔ پیغمبر کریم نے ماں باپ کی عزت اور احترام کا حکم دیا، ہمیں ماں باپ کے سامنے اونچا نہیں بول کے عزت اور احترام رکھنی چاہیے۔ ہمیں پاک پیغمبر نے اپنی بیوی کے حقوق کے اوپر عمل کرنے میں، حقوق کے ادا کرنے میں بات کی ہے، مارنے سے روکا ہے، ظلم سے روکا ہے، بیوی کی دل جوئی کرنے کا حکم، بیوی کے دل دکھانے سے منع کیا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا اے لوگوں یاد رکھنا، برے گناہوں میں برا گناہ یہ ہے تو کسی کو ناحق قتل کر دے، بڑے گناہوں میں یہ گناہ ہے تو اپنی پڑوسن پر نظر رکھ، بڑے گناہوں میں یہ ہے تو زنا کر لے، شراب پی لے، ہمیں ان سب کاموں سے بچنا چاہیے۔ پیغمبر کریم نے ہمیں جو حکم دیے ہیں ان احکامات میں ایک ایک حکم پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا تو ہماری نجات ہے، ورنہ آنے کی خوشی تو کئی نے منائی ہے، نجات کسی کی نہیں ہے۔ خوشی کی بات نہیں، اس خوشی کے مقصد پہ عمل کرو۔ ابو بکر اور ابو لہب نام دونوں کا الف سے شروع ہوتا ہے، لیکن زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بعد المشرقین ہے، ابو لہب حضور کے آنے پہ خوش ہوا تھا لیکن حضور پر ایمان نہیں لایا، پیغمبر تسلیم نہیں کیا، رسول نہیں مانا، رسالت کو نہیں مانا، توحید کو نہیں مانا، ایمان کو نہیں مانا، شرک کی نفی نہیں کی۔ لیکن ابو بکر نے حضور پاک کے آنے کے مقصد پہ عمل کیا، ایمان لایا، توحید مانی، شرک سے بچا، رسالت مانی، محبت پیغمبر کو اپنایا، احکامات پیغمبر کو اپنا دل اقدس میں رکھا۔ رب نے ابو لہب کے لیے فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اکیلا نہیں، ود فیملی ابو لہب جہنمی ہے۔ ابو بکر کے لیے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ سب سے بڑا تقوی والا ہے، اسے جہنم سے بچا کے اللہ دکھائے گا۔ تو ابو بکر والے بنے۔ نہیں، بات پوری کریں۔ نعرہ حیدری کا چوتھا نمبر ہے، نعرہ صدیقی، نعرہ فاروقی، نعرہ عثمانی، تب نعرہ حیدری۔ ہم ڈائریکٹ والے نہیں ہیں، ہم پوری بات کریں گے۔ حضرت علی نے 2.5 سال حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی، 10 سال حضرت عمر کے پیچھے، 12 سال حضرت عثمان کے پیچھے۔ میں علی المرتضیٰ کی قدموں میں آنے والی جوتی، اس جوتی کے نیچے آنے والے مٹی کے ذرات کو اپنی آنکھ کا سرما سمجھتا ہوں، لیکن علی کے اماموں کو بھی نہیں بھولوں گا جنہوں نے علی المرتضیٰ کی امامت کی ہے، حضرت ابو بکر، عمر و عثمان، ان کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ تو نعرے چاروں لگائیں گے، نعرہ صدیقی بھی اللہ اکبر، نعرہ فاروقی بھی اللہ اکبر، نعرہ عثمانی بھی اللہ اکبر، اور نعرہ حیدری بھی اللہ۔ میں بات پوری کر لوں پھر سوال کر لیں، میں بات پوری کر لوں پھر سوال۔ یہ 30 سال کے عرصے میں اگر یہ
चारों पर ही मुहीत है, तो हजरत इमाम हसन पाक किधर जाए? खिलाफत राशिदा इमाम हसन तक है। जी हाँ, तो ये चार यार नहीं, हक 5 यार क्यों नहीं कहते? मैं बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया खिलाफत 30 साल रहेगी। 2.5 साल हजरत अबू बकर के, 10 साल हजरत उमर के, 12 साल हजरत उस्मान के, 4.5 साल हजरत अली के, ये 29.5 साल बनते हैं। 6 माह इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु के, ये 30 साल बनते हैं। समझ आ गया? यो हक 4 यार कहते हैं वो भी ठीक है, वो गलत क्यों नहीं है? मैं पूरी बात अर्ज करता हूँ। चाचा जी सवाल करना है या तकरीर करनी है तो इन्हें माइक दें, तकरीर कर। चाचा जी तकरीर करनी है या सवाल का? आपकी बात पूरी हो गई। मैं तो यही मसला समझता हूँ कि सवाल करते जवाब नहीं सुनते। मैंने सवाल कितनी तसल्ली से सुना। हक 4 यार भी ठीक है कि रब ने फरमाया मैं जिन्हें हुकूमत दूंगा वो मुहाजिरीन होंगे। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तखलफल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। मैं मुहाजिरीन को खिलाफत दूंगा। अबू बकर मुहाजिर, हजरत उमर मुहाजिर, हजरत उस्मान मुहाजिर, हजरत अली मुहाजिर, लेकिन हजरत इमाम हसन मदीना में पैदा हुए हैं, मुहाजिर नहीं औलाद मुहाजिर हैं। तो खिलाफत का वादा मुहाजिरीन से है। मुहाजिर 4 हैं, इसलिए हक 4 यार। लेकिन इमाम हसन का मुन आप फिर भूल गए, 4 होने चाहिए ना। हम 5 का कह रहे हैं। चलो नारा इमाम हसन का भी लगा दे, मैं 5 का कर। आप खड़े होकर 4 नहीं 5 नारे लगाए नहीं। अच्छा चलो मैं कर रहा हूं। नारे सिद्दीकी, नारे फारूकी, नारे उस्मानी, नारे हैदरी, नारे हसनी, नारे हुसैनी। लीजिए तुसी 5 कहते थे, मैं 6 कर देते। मेरी वालदा सैयद है, मैं सादात की जूतियों को अपने सर का ताज समझता हूँ। सादात से कोई बोझ रखे वो बेईमान मुसलमान हो सकता है? तवज्जो, मैं बात कर रहा था मेरे पाक पैगंबर